بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ساجد گندل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 16 اگست ہے، سال 2022۔ ڈاکٹر شہباز گل سے متعلق 2 اور مجموعی طور پر تحریک انصاف کے 5 عام کیسز کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اندر بڑے عام احکامات جاری کیے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ کیسز پاکستان کی سیاست میں ہلچل مچانے جا رہے ہیں۔ ان 5 کیسز کی تفصیلات 1 بائی 1 آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ڈاکٹر شہباز گل کے حوالے سے جو 2 کیسز ہیں ان کا آگے چل کر تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، لیکن ایک پاکستان کی سیاست میں انتہائی عام کیس جو ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے، اور آپ کو علم ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ سنایا، اور اس فیصلے کے تحت جو شوکاز نوٹس دیا گیا اس کے خلاف تحریک انصاف اور عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کی ہے۔ اب اس کیس کی آج جو سماعت ہوئی ہے اس کا پہلے احوال آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، اور اس آج اب چونکہ آپ کو علم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ وہ چھٹیوں پر ہیں، اور قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق اس بینچ کی سماعت کر رہے ہوتے ہیں۔ آج جو ہے وہ یہاں پیش ہوئے ہیں حکومت کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، اور دوسری طرف جو صدر بار ہیں شعیب شہین ایڈوکیٹ، یہ پیش ہوئے ہیں، اور تحریک انصاف کے وکیل انور منصور نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دلائل دیے ہیں اور کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کے خلاف کسی بھی کارروائی سے روکا جائے۔ اب یہ انہوں نے کس بنیاد پر بات کی ہے؟ تو یہاں پر چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ کے ہمارے بہت سارے جو اکاؤنٹس ہیں وہ شامل نہیں کیے گئے، الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ درست نہیں کیا۔ پی ٹی آئی نے جن اکاؤنٹس کی معلومات فراہم کی وہ فیصلے میں موجود ہی نہیں۔ الیکشن کمیشن کو بتایا کہ کچھ اکاؤنٹس کی معلومات کچھ وجوہات کی بنا پر ضروری نہیں، مرکزی اکاؤنٹ سے کچھ رقم صوبائی سربراہان کو بھیجی گئی۔ تو قائم مقام چیف جسٹس جو ہے انہوں نے ریمارکس دیے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ ولی خان کیس کے بعد اس نوعیت کا پہلا کیس ہے۔ اس کیس میں ریفرنس بھیج دیا گیا تھا اور اس میں ابھی ریفرنس نہیں بھیجا گیا، یعنی اس میں ریفرنس نہیں بھیجا گیا۔ اب کیس لارجر بینچ کو بھیج دیتا ہوں، جب آپ کہیں سماعت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دیا ہے۔ تو یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس کا معاملہ ہے یہ اب لارجر بینچ اس کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے تشکیل دینے کا حکم دیا ہے۔ 18 یعنی پرسوں 18 اگست کو لارجر بینچ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے وہ اس پر فیصلہ کرے گا۔ ان کا اگر سٹے بھی دینا ہوا تو جسٹس عامر فاروق نے کہا پھر وہ لارجر بینچ ہی فیصلہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں انہوں نے آپ کو علم ہے استعفے دے دیے ہیں اسمبلیوں سے، لیکن وقفے کے ساتھ جس طریقے سے اسپیکر قومی اسمبلی 11 استعفے انہوں نے منظور کیے، پھر ایک استعفیٰ اور میاں محمد سومرو کا منظور کیا، تو یہ جو کام ہے اس کے خلاف پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گئی ہوئی ہے، اور ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری جو ہے اس وقت قائم مقام اسپیکر کی حیثیت سے اجلاس کی ہیڈ کر رہے تھے، اور ہم نے تمام استعفے دے دیے تھے۔ تو اب یہ جان بوجھ کر یہ ایک میلا فائڈی یہ سارا کام کیا جا رہا ہے، تو اکٹھے ہمارے 123 استعفے جو ہے ان کو منظور کر لیا جائے، بجائے اس کے کہ یہ روز کا تماشا ہو۔ اب اس کی جو سماعت ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے انہوں نے کہا ہے تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کے استعفوں کی مرحلہ وار منظوری سے متعلق کیس پر سماعت ہوئی ہے۔ دوران سماعت عدالت نے ریمارکس دیے کہ عوام کی ایک دن کے لیے پارلیمان میں نمائندگی نہ ہونا افسوسناک ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل کے حوالے سے میں بڑی عام آپ کو انفارمیشن دینے جا رہا ہوں، وہ آگے سماعت کا حوال رکھتے ہیں، لیکن یہ بڑے عام کیسز ہیں۔ عدالت نے اسپیکر قومی اسمبلی کو جواب کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی ہے۔ اب یہ راجہ پرویز اشرف جو ہے انہوں نے استعفوں کی منظوری کے خلاف درخواست پر سماعت جو ہے وہ آئندہ ہفتے تک یہ ملتوی تو کر دی ہے، لیکن چونکہ عدالت نے کہا ہے بھائی جب سب نے استعفے دے دیے تو پھر یہ کیا وجہ ہے؟ اگر آج میں جج ہوں اور میں کوئی حکم دے رہا ہوں تو کل کو میری جگہ پر کوئی اور جج بیٹھا ہوگا تو میرے سارے فیصلے وہ نل اینڈ وائڈ قرار پا جائیں گے، تو یہ بات مجھے فہم کے اندر نہیں آتی۔ تو بادی نظر کے اندر جو جج صاحب ہیں انہوں نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ کام درست نہیں ہے، اور پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس کو وہ تسلیم کرنے کے قریب ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ ڈاکٹر شہباز گل کا جو جسمانی ریمانڈ کا معاملہ ہے یہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے، اور اس وقت جو وفاقی حکومت ہے امپورٹڈ
انہوں نے یہ ضد بنا لی ہے کہ جیسے پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ننگا کر کے ان پر تشدد کیا گیا، اب جو ہے وہ چاہتے ہیں یہ ریمانڈ ملے تاکہ ہماری کسٹڈی میں آئے، اور اس کو عمران خان کے خلاف جب آپ اتنا تشدد کسی انسان پر بھی کرتے ہیں تو اس کو وعدہ معاف گواہ کے طور پر لے کر آئیں، کوئی ایسی ویڈیو اور آڈیو ریکارڈ کر لیں جس کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا جا سکے، اور کئی دفعہ ایسی چیزیں بھی میڈیکلی دی جاتی ہیں۔ بہرحال اب یہ جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہے انہوں نے ڈاکٹر شہباز گل کو جوڈیشل کیا، پھر یہ گیا ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے زیبا چودھری کے عدالت کے اندر معاملہ، تو انہوں نے کہا جی یہ مجھے تو دیکھنا ہے کہ یہ قابل سماعت بھی ہے یا نہیں ہے، چونکہ جوڈیشل جو کسٹڈی کے اندر دینا یا ریمانڈ دینا نہ دینا یہ اختیار تو مجسٹریٹ کا ہے، تو انہوں نے اس کو ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ پھر اس فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گئے ہیں ایڈوکیٹ جنرل جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، وہاں پر انہوں نے دلائل دیے جی ہم نے ابھی بڑی برآمدگی کرنی ہے اور تفتیش جو ہے ان سے کرنی ہے، لیکن یہ بندہ جیل کو دے دیا گیا، حالانکہ جیل کے اندر ساری تفتیش چلتی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی ضد ہے کہ ہم نے، چونکہ پنجاب اڈیالہ جیل میں وہ موجود ہیں اور اڈیالہ جیل کی بجائے کل عمران خان نے کہا کہ جیل کے اندر ان پر تشدد ہوا، تو دراصل ان کا کہنے کا مطلب تھا نہیں تھا، یعنی وہ جو کسٹڈی ہوتی ہے پولیس کی، جیل اب تو دائرہ راولپنڈی ہے، وہاں تو وہ تشدد نہیں ہوا ہوگا، لیکن یہاں جو ہے انہوں نے اس کی آج جو سماعت کی ہے اس معاملے کے اندر جو ہے وہ انتہائی اہمیت کی عمل ہے، اور اس میں جو ڈاکٹر شہباز گل ہیں ان کے جسمانی ریمانڈ کا معاملہ جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے دلائل سنے جس کے اندر تفشیش سے ریلیٹڈ معاملہ تھا کہ وہ قابل سماعت ہے۔ اب یہاں پر جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے ہیں کہ جس کا کیس ہے وہ سیاسی جماعت کا عہدیدار ہے، لیکن ملزم جو بھی ہے اس عدالت کے سامنے یہ بات بے معنی ہے۔ عدالت نے صرف قانونی نقطے کو دیکھنا ہے، عدالت کو یہ بتائیں کہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کیسے قابل سماعت تھی۔ ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ کسی ملزم کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنا سنجیدہ معاملہ ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ سیشن عدالت کا فورم موجود ہے کہ وہ سپروائز کر لے، سیشن عدالت دیکھ لے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کر دیا۔ ابھی ریمانڈ دینے کی درخواست کے میرٹس پر نہیں دیا جا رہا۔ بعد ازاں عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد شہباز گل کے دوبارہ جسمانی ریمانڈ کی حکومتی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا۔ وہ فیصلہ یہ سنایا کہ ہمارا کام ریمانڈ دینا نہ دینا نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، لیکن ہم یہ معاملہ سیشن کورٹ کے پاس بھیج رہے ہیں اور وہ اس کو دوبارہ نظر ثانی کر کے یعنی سن لیں، اگر وہ میرٹ پر سمجھیں کہ ریمانڈ دینے کی ضرورت ہے تو دے دیا جائے، اگر نہیں سمجھتے تو پھر نہ دے دیا جائے۔ اس وقت جو کچھ عام لوگ ہیں ظاہر ہے وہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹرن آرڈر پہنچ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی ابھی جو سیشن کورٹ ہے یعنی سیشن کورٹ کے اندر بڑی عام سماعت ہوگی، اور ظاہر ہے جب یہ ویڈیو چلے گی تو ممکن ہے وہ سماعت جو ہوگی تو علیحدہ ویڈیو کے اندر اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو معاملہ اب سیشن کورٹ کی طرف چلا گیا، اور شاید ڈاکٹر شہباز گل کو ایک مرتبہ جو ضدی لوگ ہیں ان کی ضد کی انا کی بھینٹ چڑھا دیا جائے اور دوبارہ فزیکل کسٹڈی دی جائے، اور جیسے وہ پہلے تشدد کرتے رہے اسی کا دروازہ جو ہے مزید کھولنے کی کوشش شاید کی جا رہی ہے۔ پھر ایک اور کیس جو ہے وہ ہے ڈاکٹر شہباز گل کا مقدمہ خارج کیا جائے۔ اس پر فیصل چودھری اور شعیب شہین ایڈوکیٹ دونوں نے شہباز گل کی طرف سے آج وہ وکیل کے طور پر پیش ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پرچہ چونکہ سیاسی ہے اور یہاں ایمان مزاری کا جیسے کیس تھا، اگر کسی کو شکایت تھی فوج کو کہ ہمارے خلاف مہم ہے تو فوج کو مدعی بننا چاہیے تھا۔ اس کے آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ مختلف فیصلوں کے اندر پیرامیٹر طے کر چکی ہے، لیکن یہاں فوج چونکہ مدعی نہیں بنی اور اس تنقید کو لے کر یہاں غداری بنا دیا گیا ہے، تو یہ ناجائز طور پر ان کو انوالو کیا گیا ہے۔ یہ کوائشمنٹ جو ہے وہ ریٹ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ مقدمہ خارج کرنا بنتا ہے، یہ مقدمہ ناجائز طور پر ہے۔ اور یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ جس مجسٹریٹ مدعی نے شہباز گل کے خلاف مقدمہ خارج کرایا اسے حکومتی شخصیات کی اداروں کے خلاف تقریریں اور بیانات نظر نہیں آئے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نواز شریف، مریم نواز اور خواجہ آصف کے فوج مخالف بیانات کا معاملہ جو ہے وہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے۔ شہباز گل کی ایف آئی آر کالعدم قرار دینے کی درخواست پر حکومتی جو وکلاء ہیں ان کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، اور اگر فوج کو شہباز گل کے بیان سے مسئلہ ہوتا تو ایمان مداری کیس کی طرح شہباز گل کے خلاف بھی فوج کا ادارہ خود مدعی بنتا۔ تو یہاں اب اس کے بھی جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیے، اور آئندہ ہفتے کے لیے
اس کو جو ہے وہ فکس کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو استعفوں کا معاملہ ہے اور ضمنی الیکشن ان کو جو شیڈول ہے وہ روکنے کا جو معاملہ ہے، یہ دونوں چونکہ کیسز جو ہے وہ اب لارجر بینچ کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو ایک طرف جو ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ عام سماعتیں ہوئی ہیں، شہباز گل جو ہے ان کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ سیشن کورٹ کو بھیج دیا ہے، وہاں ابھی سماعت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور بلکہ ہونے والی ہے کسی بھی وقت، اور وہ عام سماعت ہوگی اور شاید ایک مرتبہ پھر شہباز گل جو ہے وہ پھنسنے جا رہے ہیں، ان پر تشدد ہو سکتا ہے اور ضد اور اناج جو ہے وہ پاکستان کو اس طرح جو ہے وہ انوالو ہونے جا رہی ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ سے لے کر یہ سارے جو کیسز ہیں آنے والے دنوں کے اندر اس کے بڑے سیاست میں اس لیے اثرات ہوں گے کہ شہباز گل سے زبردستی کوئی اس طرح کا بیان لیا جائے تو اس کے اثرات عمران خان کی جو شخصیت ہے اس پر پڑیں گے۔ طبقہ ملامتیہ، میڈیا بکاؤ، میڈیا پہلے ہی تیار ہے، تو سوشل میڈیا پر جو پاکستانی قوم ہے وہ ان تمام چیزوں کو اجاگر کر چکی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری ہوگی اور سازشی عناصر جو ہے وہ ناکام ہوں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔